تھا کہ دیکھیں یہاں پہ آگ جل رہی ہو اور آپ کا کوئی بچہ جا رہا ہو اس آگ کی طرف، آپ اس کو کیا کہو گے؟ بیٹا آگے نہ جاؤ، آگ لگی ہوئی ہے، جل جاؤ گے، بس اتنا کافی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ آپ اتنا خاموش ہو گئے، لگتا ہے کہ شاید کہ میں کوئی خاص بات کرنے لگا، صلوات پڑے گا محمد وآل محمد۔ بھی اتنا کہتے ہیں کافی، بیٹا نہ جاؤ، آگے آگ ہے، جلو گے، اتنا کافی ہے۔ اللہ نے مثال ہی ایسی دی ہے کہ خالی زبانی خرچ کافی نہیں ہے۔ ایک ماں باپ، متوجہ ماں باپ کبھی بھی آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک اپنے بچے کو اس آگ سے نہیں بچا لیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تو نہ سمجھ ہے، یہ چلا جائے گا، میری بات نہیں مانے گا، بتائیں گے بھی صحیح، پکڑیں گے بھی صحیح، کیوں کہ اس آگ سے بچ جائے۔ بس یہی کام ہمارا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو نہیں، اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا ہے اس آگ سے جس آگ کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر، ان تمام چیزوں سے بچانا ہے۔ خالی یہ کہنا کافی نہیں ہے بیٹا جماعت کے لیے، نماز کے لیے چلا جایا کرو، نہیں، بچے کے ساتھ خود جائیں، اس کو پکڑ کے لے جائیں، یہ محافل ہیں، خود ہیں، اپنے بچوں کو لے کر آئیں۔ خالی کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ تو قرآن نے واضح کہہ دیا کہ خود اپنے آپ کو بچانا نہیں بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا ہے۔ اب ظاہر سی بات، ایک مدرسہ ہے اور مدرسہ خواتین کے حوالے سے، مدرسہ اس حوالے سے چند جملے دیکھیں۔ معاشرہ دو چیزوں تشکیل پاتا ہے، ایک مرد ہے، ایک عورت ہے، انہی افراد سے ہی معاشرہ بنتا ہے، اور یہ دو ہی اہم چیزیں ہیں اس معاشرے کی، اور جب تک ان میں سے کسی ایک کے اندر خرابی ہوگی معاشرہ ٹھیک نہیں ہو سکے گا، وہ گھر صحیح نہیں چل سکے گا، وہ معاشرہ بھی صحیح طریقے سے کام نہیں کر پائے گا۔ لہٰذا دو چیزیں ہیں، ایک مرد ہے، ایک عورت ہے، یہ اپنی تمام تر ذمہ داریوں کو پہلے سمجھیں اور اس کے اوپر اپلائی کریں، پھر آگے بڑھیں۔ والد ہے یا والدہ ہے، اس کو بہترین کام کرنا پڑے گا۔ ضروری نہیں کہ زمان خرچ ہو، بلکہ پریکٹیکل کریں۔ کیسے؟ جیسے اذان ہے، ماں سر پہ دوپٹہ لے، وضو کی طرف چل پڑے، باپ نماز پڑھنے کی طرف تیاری کرنا شروع کر دے۔ چھوٹا بچے جو دیکھ رہا ہے اسے کچھ نہ بولے، وہ کبھی ماں کو دیکھے گا، کبھی باپ کو دیکھے گا۔ یہ خاص آواز آنے کے بعد ہو کیا گیا ہے؟ یہ گھر کے اندر کیا تبدیلی آئی ہے؟ وہ خود بخود کبھی ماں کو دیکھ رہا ہوگا، کبھی ادھر بھاگ کے جائے گا تو باپ وضو کر رہا ہے، ادھر ماں کی طرف جائے گا تو ماں اس کام میں لگی، سارے کام کو چھوڑ دیا۔ تو ایک طرف دیکھے گا کچھ ہوا ہے، بول تو سکتا نہیں، کچھ کہہ تو سکتا نہیں، لیکن وہ دیکھ رہا ہے دونوں کے فنکشن کو، دونوں کے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ ماں نے مصلی بچھا دیا، آپ نے مصلی بچھا دیا۔ کچھ عرصے کے بعد جب اس کو تو سمجھ آئی تو جیسے وہ اذان سنے گا، یقین جانے آپ نے دیکھا بھی ہوگا، آپ کے جانے سے پہلے بچہ پہلے مصلی پہ بیٹھا ہوگا۔ آپ کو نعرہ رسالت، نعرہ حیدری پہلے سے موجود ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حالانکہ آپ نے اس کو کہا لیا نماز پڑھنی ہے، وہ سمجھ چکا ہے کہ اس وقت کس چیز کا ٹائم ہے۔ اچھا اگر اذان ہو رہی ہو اور ماں باپ کسی کام میں بھی لگ جائیں تو وہ کہے گا کہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے، آج باہر نہیں جا رہے ہو۔ یہ ہے آپ نے کونوا دعاۃ الناس بغیر السنتکم، لوگوں کو دعوت دو لیکن اپنی زبان کے بغیر۔ وہ کیسے پریکٹیکل ہے؟ اسی طرح پریکٹیکل کریں تو دیکھیں آپ کے گھر کے اندر کیسے۔ اسی طرح بس عورت چاہتی ہے کہ واجب پردہ کرے، اب جو بھی دیور گھر میں آئے، جو نامحرم آئے، گھر کے اندر فوراً اپنا دوپٹہ لے لے، گھر سے جیسے باہر نکلے دوپٹہ لے لے۔ اب اس کی بچی جیسے پڑھتی جو اس کو مکنا پہنا ہے، اب بچی کبھی بھی بغیر مکنے کے گھر سے نہیں جائے گی۔ اب تجربہ کر لیں، کوئی بھی بچی بغیر مکنے کے گھر باہر نہیں نکلے گی۔
اب جیسے باہر جانا ہوگا بھاگ رہی ہوگی، میرا مکنا کہاں ہے، میرا مکنا کہاں ہے، امی آپ نے چادر پہن لی، میری چادر کہاں ہے؟ آپ نے کہا نہیں چادر پہنو، آپ نے عمل کر کے دکھایا، بچہ سمجھ گیا۔ یہاں پر بھی ہماری جو محافل مجالس ہے وہ بھی اسی طرح ہے۔ اب ڈنڈے مت ماریں، لوگوں کو اخلاقیات سمجھا دیں۔ ہم بجائے ایک دوسرے کی اس طرح کی تنقید کرنے کے، ایک دوسرے ہمارا آدھا گھنٹہ اسی کو ضائع ہو جاتا ہے، فلاں فلاں کرے فلاں، نہیں، لوگوں کو اصل دین پہنچا دو، لوگ سمجھ رکھتے ہیں۔ صلوات پڑے گا محمد و آل محمد۔ اور یہ اختلافات کیوں؟ جو ادھر سننے آتے ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، جو ان کو سننے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ ہم بھائیوں میں کیوں جھگڑا کروائیں؟ ان کو اصل بتا دو، فیصلہ خود کر لیں گے۔ ہر ایک بندے کے پاس صلاحیت موجود ہے، وہ سمجھ سکتا ہے کہ حقیقی بات کون کر رہا ہے اور ہمیں بہکا کون رہا ہے۔ مجھے میرے کہنے سے کوئی اثر نہیں ہوگا، آپ جب سمجھ جاؤ گے یہ خود بخود اثر آ جائے گا۔ صلوات پڑے گا محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو بہرحال یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے کہ اپنے اولاد کو تربیت کرنی ہے۔ جب تک نہیں کریں گے اس کے مسائل ہمارے ساتھ کھڑے رہیں گے، کسی طرح ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ فقط زبانی سم خرچ کرنا ضروری نہیں ہے، ہمیں پریکٹیکل کر کے دکھانا ہوگا ان تمام چیزوں کو۔ اور خاص طور پر آج کے دور کے اندر اپنے بچوں کو تعلیم دلوانا بہت ضروری ہے۔ میں دیکھ رہا تھا، مختلف ریسرچ دیکھ رہا تھا اس حوالے سے، جب ہمارا چونکہ پروگرام ہونے والا تھا اس میں نے دیکھا کہ سکھ کمیونٹی کے اندر بھیکاری مجھے کہیں نظر نہیں ہوتے، یہ بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں۔ یہ کیسے ہوا؟ ایک پوری سٹوری لکھی ہوئی تھی کہ ایک سکھ نے کہا کہ میں اپنے سکھ کمیونٹی کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں۔ تو ان کے بزرگ نے کہا اگر کام کرنا چاہتے ہو نا تو آپ عورتوں کے اوپر کام کریں، ان کو تعلیم دلائیں۔ اب اس نے کیا کیا؟ عورتوں کے اوپر کام کیا، اپنے تمام عورتوں کو ایجوکیٹ کیا، جس کا نتیجہ لے کے جب ماں پڑھی لکھی ہوگی تو وہ پورا گھر پڑھا لکھا بن جائے گا۔ پڑھا لکھا آدمی جتنا بھی گیا گزرا بھیک نہیں مانگے گا۔ آج سکھ کمیونٹی میں یہ سسٹم نہیں ہے۔ کیوں؟ انہوں نے اپنے عورتوں کے اوپر کام کیا، ولو ان کا مذہب صحیح نہیں ہے، لیکن آپ انہیں ایجوکیٹ کیا۔ اسی طرح ہمیں آپ پہ عورتوں کے اوپر کام کرنا پڑے گا۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ آج کل بہت ساری باتیں ہیں، چونکہ ٹائم نہیں ہوتا۔